ہوتی ہیں یہ؟ نہیں، اس میں تو یہ تو جو ہے اردو اور انگریزی میں اس میں کمپیوٹر ٹریننگ کی جو ہمارا پروگرام ہے دونوں میں سکھایا جاتا ہے. جی. زیادہ تر اردو میں سکھایا جاتا ہے اور کچھ اس میں کیونکہ آج ضرورت ہے انگلش کی بھی کچھ ضرورت ہے مد نظر رکھتے ہوئے اس میں انگلش میں بھی کچھ ٹریننگ دی جاتی ہے ہماری جانب سے. کیا اردو ٹائپنگ کا بھی اس کے اندر اہتمام ہوتا ہے اس طرح سے؟ ہاں، ڈی ڈی پی کا اس میں سکھایا جاتا ہے. ڈی ڈی پی بھی کورس میں شامل ہے، ہمارے سلیبس میں شامل ہے. ڈی ٹی پی شامل ہے تو لامحالہ اردو بھی جو ہے اس میں آ ہی جاتا ہے اپنے سافٹ ویئر کی طرف سے. تو ایسے کتنے بچے نکلے ہوں گے پچھلے سال میں جو یہ سرٹیفکیٹس لیے آپ کے پاس سے؟ پچھلے سال ہمارے یہاں 5000 سے زائد بچے نکلے. ماشاءاللہ. قریب 6000 کے قریب بچے 5800 کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے یہاں سے کامیاب ہوئے اور ان کو ہم لوگ سرٹیفکیٹس بھی دیے. اور بہت سارے ہمارے یہاں سے جو کامیاب ہوتے ہیں طلبہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کر رہے ہیں، اخبارات کے دفتر میں ہیں یا ٹی وی یا اور کوئی جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ گورنمنٹ میں کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ گلف میں بھی جو ہے جا چکے ہیں اور ان کو وہاں پر بھی جاب کے جو ہے اپرچونیٹیز ہیں. جی. تو یہ اردو ڈی ٹی پی ان کو گلف میں جو ہے عربک میں بھی کام آتی ہوگی اس طرح سے؟ ہاں، عربک میں بھی کام آتی ہے. اس کے علاوہ یہ انگریزی کی بھی ڈی ڈی پی سیکھ لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو ہے یہ اور وہ ملا کے ملٹی لنگول ہو کے ان کا کام اور بھی جو ہے سہل ہو جاتا ہے. اور اس مرتبہ ہم لوگ کمپیوٹر کا جو بھی ہمارا سلیبس ہے، جو کورس ہے، اس کو ہم لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں اس سال اس اکیڈمک ایئر سے. ابھی جو ہمارے یہاں اور ایڈوانس کر رہے ہیں، مطلب اور ایڈوانس کر رہے ہیں اس کو، کیونکہ کمپیوٹر میں بہت سے ایڈوانس کورسز آ چکے ہیں. ہم بھی اس مرتبہ ایڈوانس کر رہے ہیں کورس کو ہمارے، تاکہ ایک اسٹوڈنٹ ہر فیلڈ میں اس کو کام آ سکے. جی، کتنی صحیح بات ہے. تو لائبریریز پر تھوڑی روشنی ڈالیے کہ لائبریریز میں کیا ہو رہا ہے، کیسی کتابوں کا کس طرح سے شمار ہوتا ہے، کس طرح کی کتابیں رکھی جاتی. ایک بار لائبریریز کی بات کرنے سے پہلے ایک سوال اور یہ کمپیوٹر سے جڑا ہوا کہ اس میں داخلے کی کوئی قید ہوتی ہے عمر کی کہ کیا یہ فلاں کوالیفیکیشنز کے اتنی عمر کے لوگ ان کو ہی داخلہ ملے گا؟ ہاں، ہمارے یہاں پر تو منیمم جو کوالیفیکیشن ہے وہ 10th کلاس ہے. منیمم کوالیفیکیشن اس کو مد نظر رکھ کے جو ہے اس کو دیا جائے. مانا مگر میکسیمم ایج کوئی ہے اس کی کہ اتنی ایج کے لوگوں کو جو ہے؟ ایسا تو ایج کی لمٹ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں پر یہ طے کر لیے کہ ہم لوگ 50 سال سے کم عمر والوں کو اس میں ایڈمیشن. جی، اچھا. تو چلیے 50 سال کی عمر تک کے لوگوں کے لیے بھی آپ نے یہ سہولت ہو. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں جانیں. تو میں آپ سے پوچھ رہا تھا لائبریریز کے بارے میں کہ لائبریریز میں کتابیں کس طرح کی رکھی جاتی ہیں اور کیا کیا کتابیں ہوتی ہیں، اور کتنے 70 سینٹرز بتائے آپ نے، تو اس کے اندر کیا کیا کیفیت ہے کتابوں کی؟ کیا یہ دراصل ہمارے جو لائبریریز ہیں یہ روشنی پیکیج کے تحت دیے گئے تھے لائبریریز. جی. تو یہ لائبریریز زیادہ تر ہمارے ریڈنگ رومس ہیں، ریڈنگ روم کی طرح ہیں. کی طرح ہیں جس میں اخبارات آتے ہیں. جہاں پر اردو کے اخبارات زیادہ آتے ہیں، ایک تیلگو کا اخبار آتا ہے، 1-2 انگریزی کے اخبار آتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ رسائل، کچھ ماہانہ میں، جیسا ہمارے یہاں پر اردو اکیڈمی کی جانب سے ہمارا جو رسالہ ماہنامہ ہے قومی زبان ہمارے یہاں سے شائع ہوتا ہے اردو اکیڈمی کی جانب سے. یہ تقریباً یہ سارے اردو کے جو بڑے رسائل ہیں وہ رسائل وہاں پر آتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو لائبریریز ہیں ہمارے، وہ ایک ہماری تو ایک بڑی لائبریری ہے پرانی حویلی میں ہے. اچھا. اور ایک لائبریری ہم موتی گلی میں ہمارا ایک شادی خانہ، یہ اردو بھون جو ہے ابھی کمپلیٹ ہو رہا، ابھی مکمل ہو رہا، اس کا تقریباً کام ہو چکا. میں سمجھتا ہوں کہ 15-20 دن میں اس کا کام سارا کا سارا مکمل ہو جائے گا. یہ بڑی اچھی بلڈنگ ہے، 1.5 کروڑ روپے کے صرفے سے حکومت آندھرا پردیش کی جانب سے بنائی گئی ہے. تو اس میں ہم لوگوں کا فیوچر میں، مستقبل میں ہمارا پروگرام یہ ہے کہ اس میں ایک بڑی سی لائبریری اردو کی اس میں ڈیولپ کیا جائے. جی. ہم پرانی حویلی کی لائبریری بھی یہاں پر شفٹ کر دیں گے، اور ایک بڑی سی اردو کی لائبریری جس میں زیادہ تر ریسرچ اسکالرس کے لیے جو فائدہ مند ہو، جو ریسرچ پر پرپس کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں ریسرچ کے لیے، ان کے لیے ایک اچھی سی لائبریری کا سیٹ اپ ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں. جی. تو یہ پرانی حویلی والی لائبریری بھی یہاں پر شفٹ ہو جائے گی میں ہم لوگ شفٹ کرنے کا پروگرام. اور اس کا نام، یہ جگہ کا، یہ شادی خانے کا نام اردو بھون رکھا گیا ہے، جس کے اندر یہ ملٹی پرپز کام آئے گا. شادی خانے کا بھی وہ رہے گا، کمپیوٹر سینٹر بھی رہے گا، لائبریری بھی رہے گی، ایسا کہہ رہے ہیں؟ یہ دراصل اس کے تعلق سے جیوز ہیں حکومت آندھرا پردیش کے، تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اردو بھون کم شادی خانہ، اور کچھ میں یہ آیا ہے کہ شادی خانہ کم کمیونٹی ہال.
اچھا، تو اب یہ ہے کہ اس کے افتتاح کے ٹائم پر اس کو یہ حکومت کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس کا نام جو ہے اس کا ڈیسائیڈ کرنا ہے ابھی جی. تو اس میں مختلف قسم کے نام سامنے آ رہے ہیں، شاید حکومت اس میں سے کوئی ایک نام اس کا جو دے دے. آپ نے آپ کے رسالے قومی دنیا کا قومی زبان کا ذکر کیا آپ نے. میں نے دیکھا ہے اس کو، میری بدبختی کہ میں اس کو زیادہ جو ہے نہیں پڑھتا، لیکن میں نے جتنے بھی شمارے دیکھے اس کے اندر کا جو مواد ہے اس کے تعلق سے میں یقیناً یہ بات بول سکتا ہوں کہ بڑا معیاری مواد پیش کرتے ہیں آپ اپنے رسالے میں. اس رسالے کی زیادہ سے زیادہ تشہیر بھی ہونی چاہیے اور اس کی زیادہ سے زیادہ کیا کہتے ہیں اس کے پڑھنے والوں کی بھی تعداد کو بڑھنا چاہیے. یہ کمرشل پرپس سرو نہیں کرتا کسی طرح سے، سٹینڈز کے اوپر نہیں بکتا؟ یہ کمرشل پرپس کے لیے رسالہ نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل کیا ہے، ہمارے ایک اکیڈمی کا آرگن ہے، مطلب ہماری جانب سے ایک ماہنامہ جو ہے شائع کیا جاتا ہے جس میں مضامین کے علاوہ دیکھیے دراصل میں اردو اکیڈمی آندھرا پردیش کا جائزہ بحیثیت سیکریٹری ڈائریکٹر کا جائزہ لے کر صرف 6 مہینے کا عرصہ ہوا. ان 6 مہینوں میں میری مسلسل کوشش یہی رہی کہ اس کو کس طریقے سے ان تمام اسکیمات کی عمل آوری ہو جلد از جلد. 2007 سے اسکیمات تقریباً بند پڑے ہوئے تھے، تو میرے آنے کے بعد سے میں 5 اسکیمات اعلان کیا ہوں، جس میں سے 3 اسکیمات مکمل ہو چکے ہیں. ایک اسکیم ہے مسودات پر مالی تعاون، دوسری اسکیم ہے بیسٹ اردو ٹیچر ایوارڈ، اور تیسری اسکیم ہے چھوٹے اخبارات کو، اردو کے چھوٹے جو اخبارات ہیں ان کو مالی تعاون. یہ 3 مکمل ہو چکے. اب دوسرے 2 اسکیم ہیں جو ہم اعلان کیے، پرنٹڈ بکس پر مطبوعہ کتابوں پر انعامات، اور جو ہے بیسٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ ہے. اس کا جو ہے پروسیس جاری ہے، شاید اس ماہ میں یہ 2 اسکیم کمپلیٹ ہو جائیں گے ہمارے. تو 5 اسکیمات ایسے ہوئے. اس کا مقصد کیا ہے؟ قومی زبان کا. دراصل میرے آنے کے بعد قومی زبان میں بھی میں کچھ تبدیلی کیا، اور انشاءاللہ جنوری سے اس کا گیٹ اپ بھی قومی زبان کا ہم جو ہے اس کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. وہ معیاری رسالہ تو ہے، ابھی اس میں مضامین جو بھی میٹیریل آتا ہے وہ سارا کا سارا معیاری ہے، لیکن اس کو اور تھوڑا سا اس میں اضافے کی ضرورت ہے. میرے آنے کے بعد سے جیسا اضافہ کیا گیا ہے کہ ایک خبرنامہ ہم لوگ اس میں شائع کرتے ہیں، جس میں اردو اکیڈمی کے سارے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، جو ایک ماہ میں ہمارا جو بھی پرفارمنس ہے اردو اکیڈمی کا یا جو کارکردگی ہے اس کو خبرنامے کے ذریعے جو ہے ہم لوگ شائع کرتے ہیں. اور ہمارے جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں اس کے جو تصاویر ہیں اس میں شائع کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ ہمارا آرگن ہے ہمارے اکیڈمی کا، ہمارے انسٹیٹیوشن کا، تو اس میں اور تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی جنوری سے ایک بالکل ایک نئے طریقے سے اس کو ہم لوگ منظر عام پر لانے کی کوشش کریں گے. تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ چونکہ اس رسالے کے جو مضامین ہوتے ہیں وہ اچھے معیار کے ہوتے ہیں اور ان کو واقعتاً پڑھا جانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پڑھا جانا چاہیے، تو اس سلسلے میں کیا یہ رسالہ رعایتی طور پر نہیں بلکہ تحفتاً بھی کوئی دوسرے اداروں کو بھیجا جاتا ہے، لائبریریز کو بھیجا جاتا ہے، انسٹیٹیوشن، اسکولز، کالجز، ایسی جگہوں پر بھیجا جاتا ہے، اسٹیٹ کے اندر اور اسٹیٹ کے باہر بھی؟ ہمارے اس جو قومی زبان ہمارا جو رسالہ ہے وہ تقریباً ہندوستان کے سارے لائبریریز میں جاتا ہے. وہ رسالہ بہت اچھی بات ہے، سارے لائبریریز میں جاتا ہے. اور کمپلیمنٹری کاپی بھی جتنے اردو کے شعراء ہیں، جتنے ادیب ہیں، مصنفین جو بھی اردو سے جن کا تعلق ہے، بہت سارے لوگوں کو کمپلیمنٹری کاپی جاتی ہے. اور یہ کوئی مالی بینیفٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ بالکل جو ہے نامینل ریٹ، اس کی قیمت صرف 10 روپے رکھے ہم، جبکہ وہ رسالے کی جو ہم کو شائع ہونے تک جو اس کی کاسٹ آتی ہے وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں 50 روپے 40-50 روپے کے قریب ہوتی ہوگی 40 روپے، لیکن ہم لوگ اس کو 10 روپے میں سے بڑے اچھے پیپر پر چھاپتے ہیں آپ اس کو، بہت اچھا جو ہے ہارڈ باؤنڈ کور دے کر سب کچھ، اور ملٹی کلر ہے، ملٹی کلر میں جو ہے رہتا ہے. اور میری دعا ہے کہ جو یقیناً وہ رسالہ اور بھی زیادہ سرکولیشن میں آئے، زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں اس کو، کیونکہ اس رسالے میں لکھنے والے لوگ اور مضامین کا معیار واقعتاً بڑا اچھا ہے، بڑا عمدہ ہے. جی ہاں. تو آپ کی 5 میں سے 3 اسکیمیں ہو گئیں، 2 اسکیمیں ہونا جو ہے باقی، یہ بتا رہے تھے آپ. تو یہ مخدوم ایوارڈ لاسٹ ٹائم کب دیا گیا، کس کو دیا گیا؟ مخدوم ایوارڈ لاسٹ ٹائم جو ہے 2007 میں دیا گیا تھا مخدوم ایوارڈ. اسی طریقے سے جو جتنے ہمارے اسکیمات ہیں، جیسا کہ میں ابھی عرض کیا کہ ہماری جو مسودات کی اسکیم تھی یا کتابوں پر انعامات کی جو اسکیم ہے یا بیسٹ اردو ٹیچر، یہ سارے کے سارے 2007 میں امپلیمنٹ ہوئے. اس کے بعد سے اسکیمات پر عمل آوری نہیں ہوئی. تو اب میرے آنے کے بعد یہ کوشش رہی کہ سارے کے سارے اسکیمز جو ہے ہم لوگ جلد از جلد
بلکہ اس ایئر میں اس سال میں جو ہے سارے اسکیمز جیسا کہ 10 سے 12 پریزرویشن اینڈ پروموشن آف لینگویج اینڈ لٹریچر میں جو اسکیمات ہیں ان کو جلد از جلد جو ہے ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. اب جیسے ہی ہم جو ہے ابھی کتابوں پر انعامات کی جو اسکیم ہے شاید انشاءاللہ اس ماہ آخر تک یہ اسکیم ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی، جس کے فوری بعد ہم لوگ اچیومنٹ ایوارڈز کی اسکیم اعلان کرنے والے ہیں. جی تو لائف اچیومنٹ ایوارڈ جو بھی اسکیم ہے ہماری مجموعی خدمات پر جو ایوارڈز ہیں، جس میں میں بھی ذکر کیا کہ جو ہے شاعری پر ایک ایوارڈ ہے، جس میں طنز و مزاح پر ایوارڈ ہے، اور صحافت پر ایوارڈ ہے، فکشن پر ایوارڈ ہے. تو اسی طریقے سے مختلف ایوارڈز اس اسکیم میں ہے. وہ آئندہ ماہ اس کو جو ہے ہم اعلان کریں گے اس ایوارڈ کی اسکیم، جس کے بعد آخر میں ہم لوگ جو ہے مخدوم ایوارڈ کا بھی جو ہے اعلان کریں گے. ایسے ایوارڈوں کے مستحقین کا تعین کون کرے گا؟ ایک اکیڈمی، ایک بورڈ کی غیر موجودگی میں اس کا تعین کون کرے گا؟ کمیٹیاں فارم کرائیں گے آپ؟ وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ فکشن میں فلاں کو ایوارڈ دیا جائے اور جو ہے مزاح میں فلاں کو ایوارڈ دیا جائے، ایسا ہوگا؟ اب جتنے بھی میں جب سے جائزہ لیا ہوں اردو اکیڈمی میں، میرے آنے کے بعد سے ہر اسکیم کے لیے میں کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر رہا ہوں. جیسا کہ مسودات پر مالی تعاون تھا، اس کے لیے ہم 5 ممبرز کی کمیٹی بنائے، جس میں اردو کے پروفیسرز، اسکالرز کو ہر یونیورسٹی سے ایک صدر شعبے کو میں اس میں سے لیا ہوں کمیٹی، لیکن وہ لوگ اس کو جو ہے فائنل کیے. اسی طریقے سے بیسٹ اردو ٹیچر ایوارڈ کی جو ہماری کمیٹی تھی، بالکل گورنمنٹ کی سطح پر میں کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کیا. ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن کو میں لیٹر لکھا، جس کے بعد ٹیچرز کے لیے تو پرائمری اور ہائی اسکول ٹیچرز کے لیے. اسی طرح بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے سیکریٹری کو میں نے لیٹر لکھا کہ اپنے ایک نمائندوں کو اس کمیٹی میں نامینیٹ کرنے کے لیے، وہ جو ہے انٹرمیڈیٹ کے ٹیچر کے لیکچرر کے لیے، جو جونیئر لیکچرر کے لیے، ڈگری کالج کے لیکچرر کے لیے کالجیٹ ایجوکیشن سے نمائندے کو ہم نے، یونیورسٹی کی سطح پر ہم ایک پروفیسر کو جو ہے یونیورسٹی سے لی. اس طریقے سے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی. وہ کمیٹی اپنے پیرامیٹر جو بھی ان کے اصول، جو بھی اپنا جو ہے کرائیٹیریا ہے، اس کو پہلے وہ ایک فارم کر لیتے ہیں کہ کرائیٹیریا، جیسا کہ ایک ٹیچر کا ایوارڈ دینا ہے بیسٹ ٹیچر کا، تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ سروس کتنی سروس ہے، اور ان کا 3 سال کا رزلٹ کیا ہے، ان کا اپنا نتیجہ کیا ہے ان کے اپنے سبجیکٹ کا. اسی طریقے سے ان کے ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز کیا ہیں، کچھ ایوارڈز ہیں کیا ان کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھ کر اس کے مارکس دیے جاتے ہیں، جس کے بعد جو ہے ایوارڈ فائنل کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے لائف اچیومنٹ ایوارڈ کے لیے بھی باضابطہ کمیٹی قائم کی جائے گی. کمیٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی وہی انہی لوگوں کو ایوارڈ دیا جائے گا. خوب شکر صاحب، آپ کی منتظمانہ قابلیت تو مسلمہ ہے، تبھی تو آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہوگی. ہاں، ہم تو بڑے زمانے سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے مسلسل آپ کوشاں ہیں کسی طرح سے سدھار لائیں ہر سچویشن میں، ہر سسٹم میں. تو یہ بتائیے کہ اس طرح کے ایوارڈ دیے جانے سے ہم کہاں تک یہ امید کر سکتے ہیں کہ واقعی جو ہے اردو کو کسی طرح کا پش ملے گا؟ یہ بڑی ہمت افزا باتیں ہوں گی، اور پچھلے چند سالوں سے چونکہ نہیں ہوئی تھی تو اس لیے ایک نیا جوش ولولہ پیدا ہوا ہوگا لوگوں میں کہ نئے سے نئے کتابیں، نئے سے نئے مسودے اکیڈمی کے سامنے پیش کیے جائیں تاکہ کتابوں کی جو ہے اشاعت ہو. ایسا ہو رہا ہے؟ جی، ظاہر ہے جب کوئی ایوارڈ دیا جاتا ہے تو وہ ہمت افزائی کے لیے دیا جاتا ہے. ایوارڈ دینے سے کیا ہے، جو شخص ہے، جیسا کہ شاعری پر دیتے ہیں ہم لوگ، فکشن پر یا دوسرے اور اصناف پر، تو کیا ہے یہ ایوارڈ ایک قسم کی جو ہے ہمت افزائی کے لیے دیا جاتا ہے. یا بیسٹ ٹیچر ایوارڈ بھی جو دیا جاتا ہے تو انکریجمنٹ کے لیے تو ایوارڈ دیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے لوگوں میں بالکل ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ، ایک جوش کام کرنے کا کہ جو ہے ہم بھی کام کریں گے تو ہم کو بھی ایوارڈ مل جائے گا. اس قسم کا جوش لوگوں میں پیدا ہوتا ہے. جیسا کہ میرے آنے کے بعد سے بہت سے اردو کی تنظیمیں، بہت سے جو اردو دنیا سے جن کا تعلق ہے، وہ سارے کے سارے لوگ میرے آنے پر خیر مقدم کیے اور خوشی کا اظہار کیے. تو میری بھی کوشش یہی رہے گی کہ ان کے جو بھی وہ لوگ مجھ پر جتنا بھروسہ ان لوگوں کا ہے، یا جو بھی مجھ سے وہ لوگ جو ہے چاہ رہے ہیں کہ توقعات جو ہیں ان کی توقعات و امیدوں پر پورے اترے ہیں، وہ میں پورے اترنے کی کوشش کر رہا ہوں. بعض مرتبہ مجھے یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ لوگوں کے توقعات بہت زیادہ ہیں، امیدیں بہت زیادہ ہیں، کیا میں وہ کر پاؤں گا یا نہیں.